اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ گھر پر خبیث جنات کے اثرات اور سخت بندشیں، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، دکھ، الجھنیں، پریشانیاں، روحانی بیماریاں ٹلوائیے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ اپنے مسائل، روحانی مسائل تحریر کرتے ہیں اور وقت آنے پر، باری آنے پر ان کے جوابات عبقری رسالے میں تحریر ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر کچھ جوابات تحریر ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ گھریلو مسائل اور رزق کی قلت۔ زینب بشیر لکھتی ہیں، محترم حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آمین۔ بہت امید سے آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، رزق میں تنگی اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ساتھ میرے جیٹھ کی فیملی بھی اسی گھر میں رہتی ہے۔ میرے 4 بچے ہیں اور میرے جیٹھ کے 3 بچے ہیں۔ دونوں بھائی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ ہر وقت قرض کا بوجھ رہتا ہے اور بچے بھی ٹھیک نہیں رہتے۔ سب گھر والے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ ان کو جواب دیا گیا ہے، آپ گھریلو اور معاشی مسائل کے حل کے لیے یہ طاقتور وظیفہ کیجیے، جلد حالات میں تبدیلی آئے گی۔ ایک تسبیح، العظمۃ للہ ما فی السماوات، پڑھ کر دانے یا چاولوں پر دم کر کے پرندوں کو ڈال دیں۔ جتنے زیادہ افراد یہ عمل کریں گے اتنا نفع ہوگا۔ محمد شریف پوچھتے ہیں، ذاتی گھر بنانے کا مجرب وظیفہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں نے بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے اور کچھ ادھار لے کر ایک پلاٹ لیا ہے۔ میں اس پر گھر بنانا چاہتا ہوں۔ میں مہمانوں کی مہمان نوازی کی نیت سے گھر بنانا چاہتا ہوں۔ عبادت کے لیے بھی جگہ مختصر کرنے کی نیت کر لی ہے۔ میرا گھر بن جائے اور کاروبار بہتر ہو جائے، میرے دشمن حاسد مجھ سے دور ہو جائیں، ان کے شر سے بچا رہوں، اس کے لیے عمل دیجیے۔ جواب، آپ نے گھر بنانے سے پہلے گھر میں عبادت کی جگہ مختص کرنے اور مہمان نوازی کی نیت کی ہے۔ اس نیک نیت کی وجہ سے اللہ جلد گھر بنانے کے اسباب بنا دے گا۔ اس کے لیے ایک خاص عمل بھی بتاتا ہوں۔ باوضو قرآن پاک کی سطروں پر انگلی پھیرتے ہوئے یہ کلمات نستغفرک ونتوب الیک پڑھیں۔ اس طرح قرآن پاک مکمل کریں۔ عارفہ اصغر لاہور سے پوچھتی ہیں، جوان بیٹی ذہنی معذور۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، میری شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 12 سال ہے، مگر اس کی حرکتیں 1 سال کے بچوں جیسی ہیں۔ وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میری ساس شوگر کی مریضہ ہیں اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ میں اکیلی عورت ہوں، مجھے ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ مجھے کوئی عمل بتائیے کہ بیٹی کی معذوری اور بیماری ختم ہو جائے۔ جواب، محترمہ، یہ اللہ پاک کی تقدیر ہے، جسے چاہیں صحت مند رکھیں اور کسی کو معذور یا بیمار رکھیں۔ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ان پاک ناموں کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں اور راحتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ بیٹی کی معذوری اور بیماری دور کرنے کے اسباب بنا دے گا۔ ہر نماز کے بعد یا صبح شام ایک تسبیح، یہ اسماء حسنی السلام المہیمن القدوس پڑھ کر اللہ سے صدق دل سے دعا کیا کریں۔ نوید احمد بہاولپور سے پوچھتے ہیں، اچانک حالات بدلنے کی وجہ۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔
اس گھر میں آنے سے پہلے ہمارے حالات بالکل ٹھیک تھے۔ جب سے یہاں آئے ہیں میرے پاس پیسوں کی کمی، ہمارے سر پر قرض چڑھ گیا ہے، ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، ہم قرض میں ڈوب گئے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ آپ کچھ بتائیں، کوئی دعا کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہو جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کو جواب دیا گیا ہے، ہمیں ہر پل ہر لمحہ اعمال کے سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ اندیکھے دشمنوں کے اندیکھے واروں کا مقابلہ اعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر شیطانی جنات بھی اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ جس جگہ منتقل ہوئے ہیں وہاں 81 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ عمل چند افراد مل کر اور چند دن میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اولاد کی کامیابی کے لیے پریشان۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میری عمر 50 سال ہے اور میں مشکلات مسائل کی بھاری گٹھری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، شوہر تعمیرات کا کام کرتے ہیں، رزق میں رکاوٹ ہے اور بچوں کی کامیابی میں بھی رکاوٹ ہے۔ میں بڑے بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، وہ بیرون ملک میں رہتا ہے، جب سے گیا ہے اس کی طرف سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں۔ کبھی اس کی نوکری لگتی ہے اور چلی جاتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرتا تھا، وہاں سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ اسے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن کہیں پر مستقل نوکری نہیں مل رہی۔ جب اس کی پریشانیاں سنتی ہوں تو بہت پریشان ہوتی ہوں۔ شوہر بھی جو کماتا ہے اس نے کبھی لا کر نہیں دیے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ بیٹیاں جوان ہیں، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہوں۔ چھوٹا بیٹا بھی پڑھائی میں کمزور ہے، اس کے لیے بھی پریشان ہوں۔ بڑے بیٹے کے لیے پریشان ہوں، اس کو کوئی مستقل اچھا روزگار مل جائے اور مصیبتوں اور آفات سے بچ جائے۔ بشریٰ پروین۔ ان کو جواب دیا گیا، آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، اللہ تمام پریشانیاں دور کرے گا۔ آپ خود اور گھر کے دوسرے افراد بھی سارا دن کھلا سلام قولا من رب الرحیم۔ پڑھیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ وظیفہ کریں، اللہ رحمت برکت کے دروازے کھول دے گا۔ صفحہ نمبر 14 پر بڑھتی عمر کے ساتھ خوبصورتی برقرار رکھنے کا فن۔ حسن و جمال فطری نعمت ہے جس کی حفاظت اور نکھار ہر دور میں انسان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ آج کے دور میں مہنگے بیوٹی پارلرز، ہزاروں کے فیشل، قیمتی لوشن، مہنگے تیل اور مشہور برانڈز کی مصنوعات نے حسن کو ایک مہنگی چیز بنا دیا ہے جو صرف ان خواتین کے حصے میں آتی ہے جن کی جیب کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ جو خواتین مہنگے بیوٹی پروڈکٹس کی استطاعت نہیں رکھتی وہ پریشان نہ ہوں۔ قدرت نے ہمارے آس پاس ہی ایسے خزانے رکھ چھوڑے ہیں جن سے نہ صرف جلد نکھرتی ہے بلکہ آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ چہرے کی تازگی اور شادابی۔ شہد اور لیموں کا ماسک۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ جلد کو صاف اور تر و تازہ رکھتا ہے، بڑھتی عمر کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ گلاب کے پانی کا استعمال۔ روزانہ صبح چہرے پر گلاب کا پانی اسپرے کریں، یہ جلد کی نمی برقرار رکھتا ہے۔ اس کے لیے ابکری کا عرق گلاب اسپرے استعمال کر سکتے ہیں۔ داغ دھبوں اور مہاسوں سے نجات۔ ہلدی اور دہی کا پیسٹ۔ ہلدی 1 چمچ اور دہی 2 چمچ میں ملا کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کے داغ دور کرنے میں مددگار ہے اور جلد کو ایک خاص شگفتگی اور چمک دیتا ہے۔ چندن پاؤڈر اور دودھ۔ چندن پاؤڈر 1 چمچ کو دودھ میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے، گردن اور ہاتھوں پیروں پر مل لیں، اس سے جلد کی رنگت نکھرتی ہے۔ بالوں کی خوبصورتی کے نسخے۔ بالوں کی مضبوطی اور چمک۔ انڈے اور زیتون کے تیل کا مرکب بالوں کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ خشکی سے نجات۔
نیم کے پتوں کو پیس کر پانی میں ملا کر سر میں لگانے سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ دہی اور انڈا مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بھی خشکی دور ہوتی ہے۔ جسمانی حسن کے لیے نسخے: جسم کی صفائی اور نکھار: بیسن 2 چمچ اور ہلدی کا پاؤڈر 1 چمچ ہم وزن ملا کر پانی ملا کر پیسٹ بنائیں اور نہانے سے کچھ دیر پہلے جسم پر لگائیں۔ اس سے جلد ملائم اور چمکدار ہوگی۔ شکر اور تیل کا اسکرب: زیتون کے تیل میں حسب ضرورت شکر ملا کر اسکرب تیار کریں، اس سے جلد مردہ خلیات سے پاک ہوتی ہے۔ ہونٹوں کی حفاظت: شہد اور گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ نرم و ملائم رہیں گے۔ حسن کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں قدرتی وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہماری جلد اور بالوں کو دیر تک جوان رکھتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ حسن و صحت کے لیے اہم ترین چیز جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں نیند اور آرام ہے۔ بھرپور نیند حسن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند جلد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ مضمون فائزہ جمال نے سکھر سے تحریر کیا تھا۔ اسی صفحے پر ایک عمل اور ڈھیروں مشکلات فنا: محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، آپ نے ایک روحانی محفل میں یہ دعا بسم اللہ الذی لا یمر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھنے کے فوائد و کمالات بیان فرمائے تھے۔ میں نے حیران کن فوائد سنے تو اس دعا کو زندگی کا معمول بنا لیا۔ یہ دعا اتنی پرتاثیر ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کھانا کھائیں تو کھانے کے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے اور کھانا صحت بنے گا، بیماری نہیں بنے گا۔ حتیٰ کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو اس مبارک دعا کی وجہ سے کچھ اثر نہیں ہوگا۔ میں جب سے یہ دعا پڑھ رہی ہوں بہت فائدے حاصل ہوئے ہیں اور بہت نقصانات سے بچ گئی ہوں۔ اس کی نظر بد پورے محلے میں مشہور۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی نظر بہت لگتی ہے۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہے، ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہم اگر کچھ اچھا کر رہے ہوں اور وہ دیکھ لیں تو فوراً نظر لگتی ہے۔ اکثر بھائی، امی اور ہم بہنوں کو ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب ہم سب یہ دعا پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ میری بہنیں اور میں دعا پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یاد ہے، لیکن ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو کھلاتے وقت ہم یہ دعا پڑھ کر کھانے پر پھونک مار کے بھائی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، پھر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جلدی بیماریوں اور انفیکشن کا علاج: اگر کسی کو جلد میں انفیکشن ہو جائے، جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں تو ان کے پاؤں اور پیروں پر الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ مائیں بہنیں یہ دعا پڑھ کر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پھونک دیں، اللہ کے کرم سے پھر الرجی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ذاتی آزمودہ ہے۔ اب کوئی کام بھی کریں نقصان نہیں ہوگا۔ اس دعا کے بہت زیادہ فائدے اور کمال ہیں۔ کسی بھی چیز سے نقصان ہو رہا ہو، یہ دعا پڑھنے سے عافیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے الرجی ہوتی ہو، یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں اور پھر مہندی لگوائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ اکثر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ میں جلن ہو جاتی ہے، مہندی لگوانے سے دانے ہو جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ بھولیے۔ جس کام میں بھی آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے گا یا کام غلط ہونے کا خدشہ ہو، تو فوراً اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے بہت بار تجربہ کیا ہے کہ میں نے جب یہ دعا پڑھی ہے میرے کاموں میں خیر ہوئی ہے، نقصان سے بچ گئی ہوں۔ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ 3، 7 یا 11 بار دعا پڑھ لیں۔ اگر کسی پر دم کرنا ہے تو اس پر پھونک مار دیں۔ حضرت جی، آپ نے ہمیں جو سبق دیا ہے اس سے ہماری دنیا آخرت سنور رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کی نسلوں اور عبقری کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حفصہ عمر۔ صفحہ نمبر 15 پر شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لوگوں کی زندگیاں، ان کی پریشانیاں اور الجھنیں کس طرح ختم ہو رہی ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شیطانی دنیا سے روحانی دنیا کا سفر۔ قارئین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگی بدل رہی ہیں، گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سنیں، خواہ تھوڑی سنیں لیکن روز سنیں۔ ایک بھائی اپنے بارے میں تحریر کرتے ہیں، میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں بہت بڑے بڑے سبق سیکھے ہیں۔ آج سے چند سال قبل میری زندگی ایسے تھی جیسے کوئی مسافر اپنی منزل سے بھٹک گیا ہو۔ میں نے بہت کوششیں کی کہ اپنے آپ کو بدلوں، لیکن ہر بار شیطان کے جال میں پھنس جاتا۔ پھر ایک روز زندگی میں ایسا بھی آیا جس نے دل کی کایا پلٹ دی اور ایک سبق بھی دے گیا کہ کسی رہبر کا ہونا زندگی میں ناگزیر ہے، اس کے بغیر اپنی اصلاح بہت مشکل ہے۔ میں اپنے حالات اس غرض سے لکھ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ان حالات سے گزر رہے ہیں، جن کا میں بھی کسی زمانے میں شکار تھا، ان کے لیے راہ نجات بن جاؤں۔ آج سے چند سال قبل میں شیطانی دنیا کا شیدائی تھا۔ میرے دن رات گانوں، فلموں، فحاشی اور گناہوں کے اندھیرے سے تاریک ہو چکے تھے۔ ہر نیا آنے والا گانا میرے موبائل میں ضرور موجود ہوتا تھا۔ میں نہ صرف اپنے دل کو ویران کر رہا تھا بلکہ باقاعدہ اپنے دوستوں کو دعوت بھی دیتا اور انہیں بھی اپنے ساتھ برے کاموں میں شامل کر لیتا تھا۔ بات بس یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ میں نامحرموں کی محبت کا بھی شکار ہو گیا۔ دن رات بس یہی وتیرہ تھا، لیکن ایک بات تھی کہ دل مطمئن نہیں تھا۔ ہر برا کام کرنے سے وقتی لذت تو ملتی تھی، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا تھا، دل بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں ایک معروف عالم دین کا بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ گانوں، فلموں اور گناہوں کی زندگی سے کب نکلو گے؟ اگر آج موت آ جاتی ہے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایسی اور بھی باتیں کیں جو میرے دل کو لگیں۔ میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا، فوراً سب گانے ختم کر دیے اور تمام برے کاموں سے توبہ کی، لیکن استقامت نہ مل سکی اور چند دنوں کے بعد پھر سے گناہوں کی لذتوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ گناہ کروں تو ندامت ہوتی، اور اگر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا تو چند دن بعد ہی کبیرہ گناہ کر بیٹھتا۔ پھر میرا تعارف عبقری سے ہوا اور میری شیخ الوظائف صاحب سے نسبت ہوئی۔ ساتھ ہی ہر بار کی طرح ارادہ کیا اب گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میں بہت بیمار ہو گیا۔ کبھی کبھار گناہ کا خیال ذہن میں آتا، مگر بیماری نے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ گناہ کرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کا ایک خاص کرم تھا۔ صبح اور شام عبقری کی روحانی محافل سننا شروع کر دیں، جس سے دل نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ صحت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی، مگر ذہن گناہوں سے پاک ہو گیا۔ جیسے ہی صحت یاب ہوا، گناہوں والی زندگی سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ اس دن کے بعد جیسے ہی موسیقی کی آواز کانوں میں پڑتی، میرا دل بے چین ہو جاتا۔ دل میں غیر محرموں کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت نے لے لی۔ اب میں فلموں کی جگہ روحانی محافل میں شامل ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے میرا دل جو ہر وقت بے چین رہتا تھا پرسکون ہو گیا۔ وہ لذت ملی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے میری زبان پر ہر وقت گانے رہتے تھے، اب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ دل کی دنیا کیا بدلی، میرے ظاہری حالات بھی بدلنے لگ گئے۔ لوگ میری عزت کرنے لگے، مالی حالات بھی بہت اچھے ہو گئے۔ زندگی کے اس تجربے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کسی رہبر کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم خود اس کا علاج نہیں کرتے، بلکہ کسی طبی ماہر سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن روح جس کے
اتنے دشمن اس دنیا میں موجود ہیں، اس کا علاج کیسے روحانی امراض کے ماہر کے بغیر کر سکتے ہیں؟ جیسے جیسے تسبیح خانہ اور شیخ الوظائف سے تعلق مضبوط ہوتا گیا، زندگی برائیوں اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں بھری زندگی سے ایسے نکال دیا جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ سب شیخ الوظائف صاحب اور تسبیح خانہ کی نسبت کی برکت تھی، ورنہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار گناہوں بھری زندگی سے نجات کا فیصلہ کیا مگر ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سدا شاد و آباد رکھے تاکہ میری طرح بے شمار لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور شر سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ زندگی اجیرن کر دینے والے خبیث جن۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ ہم ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھر کے باقی افراد کی طرح میری بہن بھی صوم و صلات کی پابند تھی۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواتین کے تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا۔ انہیں وہیں ہاسٹل میں رہائش بھی ملی ہوئی تھی۔ انہیں وہاں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رات کے وقت ایک دم کٹی ہوئی بلی نظر آنا شروع ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ڈراؤنی بلی صرف انہیں ہی نظر آتی تھی۔ شروع میں تو وہ بالکل نہ ڈری اور نہ پرواہ کی، لیکن پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو انہیں پھر وہ بلی نظر آتی جو انہیں خوفناک آنکھوں سے مسلسل گھور رہی ہوتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی تو اچھی طرح سے دروازہ لاک کر دیتی تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ کئی بار انہوں نے سونے سے پہلے کمرے میں باقاعدہ تلاشی لی کہ شاید بلی پہلے سے کہیں چھپ جاتی ہو، لیکن وہ کہیں نظر نہ آتی، اور پھر رات کو جب اچانک آنکھ کھلتی تو وہ بالکل سامنے ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ بہن بیمار ہونا شروع ہو گئیں، اکثر بے ہوش ہو جاتیں، اور جب ہوش میں آتیں تو جسم میں عجیب سی کیفیات محسوس ہوتیں۔ پھر جب تسبیح خانہ سے تعارف ہوا، اعمال کرنے شروع کیے، تو جن کی حاضری ہوئی جس نے تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا کہ اصل میں ان سب معاملات کے پیچھے وہ شیطانی جن تھا۔ اس نے بتایا کہ بہن کے ساتھ ہونے والے تمام مسائل میں اس کا کردار تھا۔ وہ اکثر بے ہوشی کی حالت میں نازیبا حرکتیں کرتا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس طریقے سے خباثتیں کرتا ہے جس سے بہن کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اندر ہی اندر ان کا جسم اور صحت برباد کر رہا تھا۔ بہن کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھ پاتی، دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تسبیح خانہ اور شیخ الوظائف صاحب کے ذریعے ہمیں اس خبیث جن کا علاج مل گیا۔ تسبیح خانہ شب جمعہ کی روحانی محفل میں حاضری دینے سے معاملات بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ انہیں اس خبیث جن سے نجات مل گئی۔ ہم تمام گھر والے شیخ الوظائف صاحب کے بہت مشکور ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ملتے تو ساری عمر اس خبیث جن سے نجات نہ مل پاتی۔ غزالہ کندیاں سے تحریر کرتی ہیں، صفحہ نمبر 16 پر: بے بس ماں کی آہ سے بیٹے کی واپسی۔ 3 سال پہلے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل میں اللہ سے تعلق کو انتہائی گہرا کر دیا، اور اعمال و دعا کی طاقت پر میرا یقین اس قدر پختہ کر دیا کہ اب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ میرا رب ضرور سن رہا ہے۔ یہ واقعہ میرے چھوٹے بیٹے سے متعلق ہے جس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ اسے فوج میں جانے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے بہت کوششیں کیں مگر کامیابی نہ ملی، اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ شدید پریشان رہنے لگا۔ ایک روز اس کے ایک دوست نے دوسرے شہر میں ملازمت دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے بیٹے کو بارہا منع کیا کہ دوسرے شہر نہ جائے، لیکن وہ جانے کے لیے بضد تھا، اور آخر کار میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اگلے ہی دن اس کا ہم سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔
میں بار بار اس کے نمبر پر کال کرتی رہی لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شام سے رات ہو گئی مگر بیٹے سے رابطہ نہ ہو سکا۔ دل میں خوف، ذہن میں وسوسے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک عجیب بے قراری میرے وجود کو جکڑنے لگی۔ دل بار بار کہتا کہ میرا بیٹا کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس بے چینی میں اٹھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دل کی گہرائیوں سے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک مکمل تسبیح پڑھی۔ پھر رب کریم کے حضور آہوزاری کے ساتھ رو رو کر عرض کی، اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اسی طرح میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اسے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ گھنٹوں اسی کیفیت میں دعائیں کرتی رہی۔ کب میری آنکھ لگ گئی معلوم نہیں۔ صبح فجر کے وقت فون کی گھنٹی نے میری آنکھ کھولی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو میرے بیٹے کی آواز آئی۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا، کہنے لگا، آج اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جسے میں اپنا دوست سمجھ رہا تھا وہ دراصل بہت بڑا دھوکے باز نکلا۔ وہ مجھے جھوٹ بول کر دوسرے شہر لے گیا اور غیر قانونی کام کرنے کو کہا۔ جب میں نے انکار کیا اس نے مجھ پر شدید تشدد کیا، میرا سارا سامان چھین کر مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ میں سارا دن وہیں قید رہا، ہر لمحہ موت کا خوف تھا۔ لیکن اچانک رات کو وہ آیا، میرا سامان واپس کیا اور بولا، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے حیرت ہے کہ جو شخص مجھے مارنے کے در پہ تھا اچانک اس کے دل میں نرمی کیسے آ گئی۔ میں خاموش تھی لیکن میرے دل میں شکر کے جذبات موجزن تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرے رب کی کرم نوازی تھی۔ میری ٹوٹی ہوئی فریاد، میرے سجدوں کے آنسو اور آیت کریمہ کی تاثیر تھی جس نے اس ظالم کے دل کو پل بھر میں نرم کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میرا دعاؤں پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ دعا میرے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ تقدیر کو بدلنے والی طاقت بن گئی ہے۔ اب جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتی ہوں اور وہ ہمیشہ میری فریاد سن لیتا ہے۔ اگر کسی دعا کا فوری نتیجہ نہ بھی ملے تو ضرور کوئی بہتر راستہ میرے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ایک مضمون، صفحہ نمبر 16 پہ، اللہ کس انسان پر سب سے بڑھ کر مہربان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن بار بار یہی خواب آنے پر اسے اللہ کا حکم سمجھا اور خواب کے مطابق بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، آواز آئی کہ تم نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کو خصوصی طور پر ایک مینڈھا فراہم کیا گیا اور آپ نے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی مانگی جاتی ہے مگر قربانی لی نہیں جاتی۔ گلے پر چھری رکھی جاتی ہے مگر قبل اس کے کہ چھری آدمی کا گلا کاٹے، چھری کو گلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کا اصل امتحان نفسیاتی امتحان ہے، نہ کہ جسمانی امتحان۔ اللہ انسان کی آمادگی کو دیکھتا ہے، نہ کہ کر ڈالنے کو۔ اللہ کبھی کسی کو غیر ضروری مشقت میں نہیں ڈالتا، مگر مشقت سے نجات اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو مشقت کے حوالے کرنے کا واقعی ثبوت دے دے۔ جو لوگ قربانی کے راستے سے بھاگتے ہیں وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں
کہ وہ خدائے رحمان و رحیم پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ شفیق ہے جتنا کوئی باپ اپنے عزیز بیٹے کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قربانی کے راستے سے بھاگنا اللہ کے خلاف بے اعتمادی کا اظہار ہے، حالانکہ اللہ جتنا لیتا ہے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو صرف ایک بیٹا پیش کیا تھا اور اللہ نے ان کو سارے عالم کی امت دے دی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی تحفظ کے بغیر خدا کے راستے پر چل پڑے۔ وہ قربانی کے مواقع ہرگز اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کرے۔ کوئی کمی نہ کرے۔ اسی کے ساتھ وہ یقین رکھے کہ شفیق باپ سے بھی زیادہ مہربان اور طاقتور رب ہر آن اس کو دیکھ رہا ہے۔ خدا آدمی کا امتحان ضرور لیتا ہے، مگر قبل اس کے کہ آدمی ہلاکت میں پڑے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ کیا عجیب ہے وہ بیٹا جو باپ کی پکار پر یقین نہ کرے، کیا عجیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے بارے میں اپنا اعتماد کھو دے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔